مشرق وسطیٰ میں کشیدگی ایک بار پھر بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جہاں امریکی میڈیا کی طرف سے یہ دعویٰ سامنے آیا ہے کہ امریکہ رواں ہفتے کے اختتام تک ایران کے خلاف محدود یا وسیع فوجی کارروائی پر غور کر رہا ہے۔ یہ خبریں اس وجہ سے سامنے آئیں کہ وائٹ ہاؤس میں جو گزرا ہوا کل ہے وہ بہت ہی زیادہ ہنگامہ خیز رہا۔ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی پے در پے ملاقاتیں تھیں، اور ان کی سب سے امپورٹنٹ 2 ملاقاتیں تھیں، جس میں انہوں نے ایران کے ساتھ جنیوا میں ہونے والے جو مذاکراتی ٹیم تھی امریکی، جس میں ان کے خصوصی نمائندے سٹیو وٹکوف اور ان کے داماد جیرڈ کشنر شامل تھے، ان کے ساتھ انہوں نے اپنی جو ٹیم ہے اس کے ہمراہ گفتگو کی۔ جیرڈ کشنر اور سٹیو وٹکوف نے جنیوا میں عباس اراغچی اور ایرانی ٹیم کے ساتھ بالواسطہ ذرائع سے ہونے والے مذاکرات کی تفصیلات سے امریکن پریزیڈنٹ کو آگاہ کیا، اور امریکی ٹیم کی طرف سے ٹرمپ کو اس بات سے باور کرایا گیا کہ ایران ایٹمی پروگرام پر لچک دکھانے کے لیے تیار ہے، لیکن دیگر جو ایشوز ان کے سامنے رکھے گئے ہیں ایران اس کے اوپر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی امریکن پریزیڈنٹ کو بتائی گئی کہ ایران زیرو انریچمنٹ پر نہیں مان رہا، اور اس حوالے سے IAEA کے سربراہ جناب رافال گروسی کی ایک رپورٹ بھی امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ شیئر کی گئی، جو کہ ان کی عباس اراغچی صاحب کے ساتھ ملاقات کی تفصیلات اور وہاں پر طے پانے والی انڈرسٹینڈنگز پر مبنی تھی۔ اس ملاقات کے بعد یہ خبر سامنے آئی کہ اور جو مختلف جو امریکن میڈیا ہے، جس میں CBS ہے، ایگزوس ہے، وال اسٹریٹ جرنل ہے، نیو یارک ٹائمز ہے، اس کے اوپر یہ رپورٹ سامنے آئی ہے کہ اس میٹنگ کے دوران امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو رد عمل تھا سٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر کے سامنے وہ بہت ہی زیادہ مشتعل تھا، اور امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ جو جوہری معاہدے کے لیے جو تجاویز ایران کی طرف سے پیش کی گئی تھیں ان کو یکسر مسترد کر دیا۔ امریکن پریزیڈنٹ کا یہ کہنا تھا کہ ایران کے لیے صرف ایک آپشن ہے جوہری معاملات پر، کہ زیرو انریچمنٹ، یعنی ایران کو اپنی تمام تر نیوکلیئر فیسلٹیز کو اپنے ہاتھوں سے تباہ کرنا ہوگا، ایران کو اپنا جو سینٹریفیوجز ہیں ان کو امریکہ کے حوالے کرنا ہوگا، اور ایران کا افزودہ یورینیم بھی امریکہ کے حوالے کیا جائے گا، اور امریکہ اس کو انٹرنیشنل آبزرورز کے سامنے تلف کرے گا۔ اور ان کا کہنا تھا کہ اس کے اوپر امریکہ کسی طرح کی کوئی لچک نہیں دکھائے گا۔ اس میٹنگ کے بعد جو امریکی فوج کے سرکردہ افراد ہیں، یعنی امریکی وار ڈپارٹمنٹ، ان کے ساتھ بھی ایک ملاقات ہوئی ہے۔ رائٹرز نے اس حوالے سے خبر کو جاری کیا ہے، اور رائٹرز کا یہ کہنا ہے کہ اس میٹنگ کے اندر امریکی صدر کو جنگ کے لیے تیاریاں مکمل کیے جانے سے آگاہ کیا گیا۔ CNN کے مطابق امریکی صدر کو بتایا گیا کہ امریکی فوج اس ہفتے کے آخر تک ایران پر حملے کے لیے تیار ہے۔ یہ بات بھی بتائی گئی کہ امریکی فوج نے خطے میں اپنی جو جنگی تیاریاں ہیں ان کو حتمی شکل دے دی ہے، اور ہنگامی صورتحال سے نپٹنے کے لیے الرٹ بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ ممکنہ امریکی کارروائی کے خدشات کے پیش نظر اسرائیل میں بھی سیکیورٹی کو الرٹ کر دیا گیا ہے، جبکہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو بھی اگلے چند روز میں اسرائیل کا وزٹ کریں گے، اور اس وزٹ کے دوران اسرائیل کو یہ جو امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والے مذاکرات ہیں اس کی تفصیل سے آگاہ کیا جائے گا۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ حالیہ دنوں میں مختلف جو چیزیں ہیں، خاص طور پر یہ جو جنگ کے حوالے سے وہ سامنے آئی، کیونکہ کبھی امید آنا شروع ہو جاتی تھی کہ جناب معاملات طے پا جائیں گے، کبھی امید ہاتھ سے نکلنا شروع ہو جاتی تھی۔ اب بھی اسی طرح کی جو سچویشن ہے وہ سامنے آ رہی ہے۔ امریکن میڈیا کو جو ان کے ذرائع ہیں انہوں نے آگاہ کیا ہے کہ یہ جو فوجی کارروائی ہے اس ہفتے کے آخر تک اس کا امکان پایا جاتا ہے، اور صدر ٹرمپ کو جو قومی سلامتی کو کام ہے انہوں نے بھی اس بات سے آگاہ کر دیا ہے۔ BBC کے پارٹنر ادارے CBS کو بتایا گیا ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ مسلسل مشاورت کر رہے ہیں، اور وہ ایران کے خلاف فوجی کارروائی سے منسلک خطرات، ایران کے ممکنہ رد عمل اور حملے کے سیاسی اور عسکری نتائج کے اوپر بھی غور کیا جا رہا ہے، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ اس موقع پر امریکہ کی طرف سے جو مزید جنگی ساز و سامان ہے وہ مشرق وسطیٰ منتقل کر دیا گیا ہے۔ اب یہ خبر آ رہی ہے کہ
امریکہ کے ایویکس طیارے جنہوں وائی فائی ان دا اسکائی کہا جاتا ہے E3 ان کو بھی مشرق وسطیٰ روانہ کر دیا گیا ہے، اور یہ بہت زیادہ ٹیکٹیکل موومنٹ ہے یہ جو E3 طیارے ہیں۔ اسی حوالے سے یہ خبر سامنے آئی ہے جس میں وال اسٹریٹ جرنل نے یہ رپورٹ شائع کی ہے۔ اس میں اسی جو میٹنگ تھی ڈونلڈ ٹرمپ کی قومی سلامتی سے منسلک اداروں کے سربراہان اور اہم ملٹری کمانڈرز کے ساتھ، اس کے حوالے سے وال اسٹریٹ جرنل نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ ٹرمپ کو ان کے فوجی آپشنز سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ یہ جملہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کے اوپر اگر حملہ ہوتا ہے تو ایران میں کون کون سی شخصیات نشانہ بنیں گی، ایران میں کون کون سے سول اداروں کو نشانہ بنایا جائے گا، اور کون کون سے ملٹری اداروں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ یہ جو تمام آپشنز ہیں نشانہ بنائے جانے کی، اس سے امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو آگاہ کر دیا گیا ہے۔ یعنی امریکن پریزیڈنٹ کے سامنے ایک فہرست رکھی گئی اور انہوں نے اس فہرست کو منظور کر لیا۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق امریکی عہدیداروں نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر اخبار کو بتایا ہے کہ یہ جو امریکہ کی جو قومی سلامتی کے ادارے ہیں پینٹاگن، ان کی طرف سے جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو فہرست فراہم کی گئی ہے اس کے میں اس بات کو مد نظر رکھا گیا ہے کہ امریکہ کی ایران کے خلاف ہونے والی کارروائی کا مقصد ایران کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانا ہے۔ اس میں ایک ایسی مہم بھی شامل ہے جس کا ہدف ایرانی سیاسی اور ملٹری لیڈرشپ کے درجنوں افراد کو قتل کرنا ہے اور حکومت کا تختہ الٹنا ہے، اور اس مقصد کے لیے ایک طویل جو مہم جس کے اندر ملٹری پش بھی شامل ہوگا وہ ایران کے اندر چلائی جائے گی۔ یہ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے یہ والے جو حصے ہیں جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں رکھے ہیں کہ جناب ایرانی سیاسی فوجی لیڈرشپ کے درجنوں افراد کو نشانہ بنایا جائے گا، اور ایران کی حکومت کا تختہ الٹنا یہ بھی امریکہ کے جو پینٹاگن ہے اس کی ترجیحات میں شامل ہے، یعنی یہ بھی امریکی فوجی آپریشن کا حصہ ہے۔ میرے نزدیک یہی انفیکٹ سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ فوجی حملوں کے نتیجے میں حکومت کا خاتمہ کیسے ہوگا، اور اس کا خاتمہ اگر دیکھا جائے گا تو پھر اسی صورت میں ہوگا کہ ایران کی ٹاپ ٹیئر جو ملٹری لیڈرشپ ہے اس کو ختم کر دیا جائے، ایران کی ٹاپ ٹیئر پولیٹیکل لیڈر کو ختم کر دیا جائے، اور ایران کے اندر کچھ ہومیوپیتھک قسم کی جو شخصیات ہیں ان کو وہاں پر لا کر انسٹال کر دیا جائے، جس کے لیے تیاریاں کرتے ہوئے رضا دوم جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں، لیکن ان سے مجھے ابھی اقتدار کی دلی دور ہی نظر آ رہی ہے، وہ جلدی ان تک اقتدار کا امکان پہنچنا نظر نہیں آ رہا۔ 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے۔ خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ واٹس ایپ +92 309 1226 999۔